یتیموں کو جگہ نہیں دیا کرتی اپنے اوراق میں. ادیب و مورخ کا جو قلم چلتا ہے وہ بادشاہوں کے لیے، وزیروں کے لیے چلتا ہے. مورخ اور تاریخ کبھی بھی یتیم کو آنکھ بھر کے دیکھتی نہیں، نہ انہیں کوئی فرصت ہے. یہ ایک ایسا یتیم تھا جس کو پیدا ہونے سے پہلے تاریخ کو خبردار کیا گیا اور ساری کائنات کو متوجہ کیا گیا کہ دو جہان کے لیے نجات دہندہ آ رہا ہے. اس کی زندگی کے ہر پہلو پہ نظر رکھی جائے گی اور اس کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو زندہ رکھا جائے گا. یہ پہلو، اس کی زندگی کا کوئی پہلو ضائع نہیں ہو سکتا. تو جس تحقیق کے ساتھ ہمارے نبی دنیا میں آئے، چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے. کس دن پیدا ہوا معلوم نہیں، کس مہینے میں پیدا ہوا معلوم نہیں، اور کس ہفتے میں پیدا ہوا معلوم نہیں. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے. اور ذوالقرنین اس سے بھی بڑا فاتح ہے قرآن کے لحاظ سے، چونکہ ذوالقرنین کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں بتاتی، لہذا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف قرآن سے تھوڑا سا جانتے ہیں. لیکن قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہوگا. لیکن میرے بھائیو، کہاں تھا، کون تھا، کب پیدا ہوا، کچھ پتہ نہیں. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. بس یہاں سے تھوڑی سی بات آگے چلی ہے. لیکن یہ وہ یتیم ہے جس کی تاریخ پیدائش کو، گھڑیوں کو، گھنٹوں کو، دنوں کو، سیکنڈ کو، لمحات کو ناپا گیا، تولا گیا. اور 1424 سال گزر گئے، لیکن اس میں بھی آج تک کوئی خفا نہیں ہے. عام الفیل تھا جس سال ابرہہ نے حملہ کیا. ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اس کی 9 تاریخ تھی اور 22 اپریل تھی اور 571 عیسوی تھی اور یکم جیٹھ تھا. ہمارے مہینے جیٹھ اور ساون، یکم جیٹھ تھا اور 628 بکرمی سال تھا. 628 بکرمی اور یکم جیٹھ 22 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کا دن 4:45 پر اس یتیم نے کائنات کو اپنی آمد کا شرف بخشا. اتنی ترتیب کسی یتیم کے لیے کہاں ہے فرصت مورخ اور تاریخ کو؟ نہیں نہیں، یہ تو دو جہان کا سردار ہے جو یتیم بن کے اس لیے آیا کہ دنیا میں اکثر دکھی لوگ ہیں، راحت میں رہنے والے بہت تھوڑے ہیں. وہ بچپن سے دکھوں میں آیا تاکہ امت کو تسلی ہو. میں گیا، میں دیکھو صرف کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا، یہ بات میری یاد رکھنا، کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا اور بہت سے لوازم ہیں جن کے ساتھ جا کر آدمی صحیح علم تک پہنچتا ہے. ورنہ یہ ڈیٹرائٹ کے بیٹھے ہوئے یہودی پروفیسر جو قرآن کی پی ایچ ڈی پہ سائن کر رہے ہیں، یہ کبھی یہودی نہ رہتے، یہ سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں ابوا گیا، ابوا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ 6 برس کا بچہ ہے اور سفر میں تنہا ہے، ایک ماں ہے ایک باندی ہے. تو اس کی ماں کو 6 برس کی عمر میں اٹھایا گیا. وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا؟ تو ہم نے بڑا خطرہ مول لیا، وہاں جانے نہیں دیتے، وہ یہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں جانتے بیچارے. تو ہم خیر وہ ہم کہیں یار ہمیں وہاں لے جاؤ، ادھر شرطے پکڑ لیں گے، ادھر تو شر کو پولیس پکڑ لیں گے، کوئی ہمیں لے جانے کو تیار نہیں. پھر مجھے ایک ٹرک والا ملا تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ موری طارق جمیل ہے. اچھا اس کی تو میں نے کیسٹیں سنی ہوئی ہیں، میں لے جاتا ہوں. وہ ہمیں ہمت کر کے لے کے چلا. اللہ کو طاقت تھی کہ حضرت آمنہ اپنا سفر 4 دن مؤخر کر دیتی اور اپنے پیکے میں مر جاتی. تو نانے اور خالہ اور ماموں حضور کو گود میں لیتے، تسلیاں دیتے ہیں. جب آپ کا غم ہلکا ہو جاتا مکے پہنچا دیتے. اللہ کو قدرت تھی کہ 1 ہفتہ پہلے حضرت آمنہ سفر شروع فرما دیتے. ابواس سے جو آگے ہے مکہ مکرمہ 3 دن کا سفر. تو حضرت آمنہ 1 ہفتہ پہلے سفر شروع کرتی اور جا کے سسرال میں موت آتی تو دادے چاچے سارے سینے سے لگاتے. وہ ایک ایسا خوفناک ویرانہ تھا جہاں آج کے دور میں کھڑے ہو کر بھی ڈر لگ رہا تھا، چاروں طرف سناٹا. تو میں نے 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی. ایک 6 برس کا بچہ ہے
جس کی ماں اس کے سامنے زندگی کی بازی ہار رہی ہے، اس کی قبر کھودنے کے لیے بھی آدمی کوئی نہیں پاس، ایک ام ساتھ میں جو باندھی ہے، تو اس معصوم بچے پہ کیا بیت رہی ہوگی جو اپنی ماں کو یوں مار دے رہا، تو سامنے نے ایسے ان کو دیکھا، آخری نظر ماں نے ڈالی بچے پر، ماں پہ کیا گزری اور بچے پہ کیا گزری ہوگی اس نظر پر، تو کیسے نظر ڈالی؟ پھر فرمایا میرا تو وقت آ گیا ہے لگتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا میرے اس بچے کا نام ساری دنیا میں چمکے گا۔ اور دائیں بائیں آبادی بھی کوئی نہیں، دور ایک آبادی ہے، اب بھی چھوٹی سی ہے، اس وقت تو پتہ نہیں کیا تھا، کہاں سے کسی بدو کو بلوا کر قبر کھدوائی ہوگی، چھوٹی سی پہاڑی اس کے اوپر قبر ہے، اور وہاں سے لے کر مکے تک مسلسل یہ معصوم بچہ روتا چلا گیا، کوئی اس کے آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں اپنوں میں۔ ان صدموں سے اللہ گزار رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کی راہوں میں امتحان ہیں، تم دنیا والے ہو کر امتحان لے کر اگلی کلاس میں چڑھاتے ہو، میرے تعلق کو ایسا سستا سمجھا ہے کہ ساری دنیا کے جھوٹ میں کر بھی میں تمہیں مل جاؤں، اور ساری دنیا کی نافرمانیاں کر کے بھی تمہیں مل جاؤں، میں نے تو اپنے کو ایسی شکل سے گزارا۔ اور پھر 2 برس نہیں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادے کو اٹھا لیا، آپ نے فرمایا مجھے اب بھی یاد ہے میں اپنے دادے کے جنازے کے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا۔ سمت کی بنیاد قربانیوں پر، اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اما ہاجرہ، اسماعیل، یہ کہانی اللہ نے کیوں شروع کی؟ اسماعیل جوان ہو جاتا، اما ہاجرہ مر جاتی، پھر اللہ اسماعیل و ابراہیم سے کہتا جاؤ جا کے میرا گھر بنا کے آ جاؤ، تو بھی تو مطلب پورا ہو جانا تھا۔ تو ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا، 60 سال دعائیں مانگی یا اللہ بیٹا دے، اور بیٹا بھی نئی دلہن سے دیا، بڑی بیوی سے نہیں دیا۔ پھر جب بیٹا ہو گیا تو اس کو نکالو یہاں سے، کہاں یا اللہ جہاں میں کہوں، اللہ مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے، کہ میں جبریل بھیجتا ہوں تجھے راہ بتایا۔ جبریل کے ذریعے سے جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے، فلسطین کی وادیاں گم ہو گئیں، ٹھنڈی ہواؤں کی بجائے گرم تیز ہواؤں کے تھپیڑے نے جب سامنا کیا تو یہاں بچے اور بیوی کو چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے نہیں لرزے، جب جبریل نے کہا نا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ تو لرز گئے، یہاں وہ کیوں؟ آگ میں جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کیوں، یہاں کہنے لگے کیوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، کہ اللہ آپ کا رب چاہتا ہے اس گود سے ایک امت تیار ہو اور ایک نبی آئے۔ اچھا میں راضی ہوں۔ چھوڑا اس جنگل میں، یہاں تو رات کو بجلی چلی جائے تو عورتیں چیخیں مارتی ہیں، اس ہاجرہ کی تو سنو جس کی یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ کالے پہاڑ 5000 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو، کالے پہاڑوں میں، کالی رات میں، کالے پتھروں کے ساتھ ایک خاتون بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ مکے کے پہاڑ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، آسمان کے ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ کام تو بڑی آسانی سے 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹا آ کر بیت اللہ بنا کے پھر واپس چلے جائیں، نہیں، اللہ تک پہنچنے کی راہوں میں گھاٹیاں ہیں، اور ایک امت تیار کرنی ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائے، اس کے لیے گھر چھوڑنا ایک لازمی چیز ہے، لہذا پہلے دن سے جدائیوں پر بنیاد رکھی گئی۔ نوجوان خوبصورت مصر کی شہزادی تو ٹھیک ہے چلے جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مجھے قصہ نہیں سنانا، مجھے قصے میں سے اصل چیز بتانی، وہ چیز کیا ہے جو اللہ نے یہ سارا قصہ بتایا۔ 6 برس گزر گئے، 8 برس گزر گئے، اب اللہ کا حکم آیا ذبح کرو، وہاں سے چھری لے کر آئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ مینا میں نیا افسانہ قائم ہو گیا، نئی کہانی زندہ ہو گئی، باپ بیٹا آمنے سامنے، باپ کی عمر 92 برس، بیٹے کی عمر 6 برس یا 8 برس، 94-95 برس کا بیٹا ہے ابراہیم کا، 6-8 برس کے ہیں اسماعیل، اور بیٹا جو 6-8 برس کا بیٹا تو پرایوں کا بھی اچھا لگتا ہے، جس کو 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہو، اور پھر وہ چھری لیے کھڑا ہو کہ میرے اللہ نے کہا ہے چلا دو چھری، مجھے چلانی ہے، اس کی کیفیت کیا بن رہی ہوگی اس وقت؟
تو اپنے بچے سے کہہ رہے میرے بچے میں نے تجھے ذبح ہوتے دیکھا ہے خواب میں، مجھے لگتا ہے میرے رب کی منشا ہے کہ میں تجھے اللہ پہ قربان کر دوں، بول تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ کھل گیا کہنے لگے تیرا چہرہ کیوں کھل گیا ہے؟ کہنے لگے آپ سے جدا ہوں گا تو اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا سے جاؤں گا تو جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو اللہ نے کہا ہے کر گزرو، آپ میرا صبر دیکھو گے، آپ میرا صبر دیکھو گے۔ پھر معصوم بچے نے اپنے باپ سے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور مجھے الٹا لٹا دیں، تلہ للجبین، مجھے ماتھے کے بال زمین پر رکھیں، نیچے سے چھری چلائیں، پھر اپنا کرتا اتارا۔ یہ ایسا کرو ابا، اپنے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا کہ میری یاد کی کوئی نشانی اس کے پاس باقی رہ جائے، جب کبھی میں یاد آؤں تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے، مجھے قربان کر دو اللہ تعالی۔ تو ایک بوڑھا ضعیف باپ بکرے کے پاؤں نہیں باندھ رہا، بچے کے پاؤں باندھ رہا ہے، دمبے کے پاؤں نہیں ہاتھ نہیں باندھ رہا، اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ پھر ان کو الٹا لٹایا، پھر اپنے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور سر کے بال پھڑے گردن اٹھانے کے لیے، کہ اے اللہ ان کان ھذا الابتلاء منک فاقبلنی، اے مولا اگر تو نے میرا یہ امتحان لیا ہے تو پھر میرے اس امتحان کو میری طرف سے قبول فرما، اور اگر تیرا یہ میرے اوپر اظہار ناراضگی ہے تو اپنی ناراضگی کو اس بچے کی قربانی کے بدلے میں معاف فرما۔ اس بول پر آسمان کے فرشتوں میں بھی چیخ و پکار مچا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے گردن اٹھا کر چھری اٹھائی تو سناٹا سکتا طاری ہو گیا، سکتا چلا دی گردن پر چھری، اللہ تعالیٰ کا نظام بدل گیا، بس قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی گردن پر بھی چھری چلتے چلتے رہی بچی، اور میرے دادے پر بھی چھری چلتے چلتے بچایا گیا، عبداللہ پر بھی عبد المطلب چھری چلانے کو تیار ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل پر چھری چلائی تھی، دو چھریوں سے نکل کر یہ وجود آیا۔ یہ ہے وہ نبی جس کے پیچھے چل کر انسانوں کو زندگی ملے گی، مرد چلیں گے مرد کامیاب، عورتیں چلیں گی عورتیں کامیاب۔ میرے بھائی اور بہنوں، کٹی پتنگ نہیں ہیں ہم جس کی کوئی منزل نہ ہو، ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہیں جس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو، ہمارا راہبر ہے، ہادی ہے، جو ہمارے لیے قربان ہوا، ہمارے لیے اپنے آپ کو اس نے لٹا دیا، گھر لٹا دیا، حالانکہ اتنی بڑی عزتوں کا مالک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہو تو میں سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کر تیرے ساتھ چلا دوں، انکار کر دیا، اور 4 دن کا فاقہ لے کر چارپائی پہ آپ تڑپ رہے ہوتے، کبھی کبھی اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ ایسے دبا کے لگاتے تھے کہ وہ جو بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی اور پیٹ پیچھے کو کٹھا ہوتا تھا، اس کو پریس کرنے کے لیے آپ اپنا پیٹ چارپائی کے ساتھ لگاتے تھے کہ کچھ آسرا ہو جائے، کچھ سہارا ہو جائے، اور ادھر احد پہاڑ کھڑا ہوا فریاد کر رہا ہے، آپ اشارہ کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں میں اتر جاؤں گا، ڈھیر ہو جاؤں گا قدموں۔ نہیں نہیں نہیں، میری ساری امت کون سی کھانے پینے والی ہوگی، مجھے یہی فقر منظور ہے۔ دنیا اور آخرت کے انسان اگر عزت چاہتے ہیں تو انہیں اس نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا، یہ وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا راستہ لے کر آیا ہے جو یوں بچپن سے قربانیوں کی گھاٹیوں سے نکلا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب کبھی تمہیں دکھ ستائیں تو میری قربانیاں یاد کر لینا، تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی پھر میں نے دوبارہ سیرت کو دیکھا، حدیث میں نے پڑھی، میں نے ساری سیرت کو پھر دیکھا، اب میں وہ سارا کیسے بتاؤں کہ کیسے کیسے آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، کن کن گھاٹیوں سے آپ گزرے ہیں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ آپ پر آزمائش کو لے کر آیا ہے، دکھوں کو لے کر آیا ہے۔ جوان اولاد بھی ہاتھوں سے روانہ تھی، پیدا ہوتے ہی روانہ تھی، دوڑنے والے عبداللہ بھاگنے دوڑنے والے بن گئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ 62 برس کی عمر، 61 برس کی عمر میں آخری بیٹا ملا، 61 سال کی عمر میں بڑھاپے کی اولاد تو کتنی پیاری ہوتی، اور جس نے آ کر خبر سنائی کہ یا رسول اللہ ابو رافع آپ کو بیٹا مبارک ہو، آپ کو بیٹا مبارک ہو، تو آپ نے اس کو ایک غلام ہدیے میں پیش کیا تھا، اور مدینے سے 3 میل دور ان کے لیے خاص ایک پرفضا جگہ میں اس کے دودھ پلانے کا انتظام کیا تھا۔
ایک لوہار تھے جن کے گھر ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک انصاری عورت کا انتخاب کیا تھا، اور آپ جاتے اور بچے کا حال لیتے. جب وہ 18 مہینے کے ہو، بھاگنے والے بن گئے، دوڑنے والے بن گئے اور گلے سے لپٹنے والے بن گئے. ابراہیم نام تھا، اور آپ زندگی کے آخری مرحلے میں 61، 62، 62.5 سال، 63 سال کی عمر تھی آپ کی کہ آپ مسجد میں تھے کہ خبر آئی یا رسول اللہ ابراہیم ابراہیم ادرک. جو آپ دوڑے ہیں، پھر جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں، ہم تو خالی پڑھا ہوا بتا. وہاں سے 3-4 میل کا فاصلہ تھا. دوڑے، چاہتے ہی آپ نے ابراہیم کو گود میں لے لیا. وہ بھی جیسے باپ کی آمد کے منتظر تھے کہ یہ شمع اس کی گود میں بجھے، تو انہوں نے گود میں لیا، سینے سے لگایا. بیٹے نے آخری نظر اپنے باپ کو دیکھ کر وہیں اس کی گردن ڈھلک گئی. تو آپ ایک دم میں آبشار کی طرح آنسو گرے. آپ نے فرمایا ابراہیم بڑا دکھ دے کے گئے. العین تدمع والقلب یحزن. اے ابراہیم اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے ان قریب آ رہا ہوں تو میں تیرے اوپر بہت غم کرتا، بہت غم کرتا. آج میری آنکھ اشک بار، دل غمگین، پر زبان پہ وہی آئے گا جو میرے رب فرمان ہے. اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو. ان علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو. آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے غم کی وجہ سے، قبر کے کنارے بیٹھے، دوسروں سے اتارو. جب قبر میں رکھا تو پھر آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن. اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہا ہے، آنکھ کا پانی کا بے قابو ہو چکا ہے، بند ہی ٹوٹ گیا ہے، دل غمگین ہے، آنکھ اشکبار ہے، زبان پر شکر کے سوا کوئی کلمہ نہیں آیا. پیٹ پہ پتھر باندھے، جوان بچیوں کی طلاق کو برداشت کیا. جنت کی خواتین کی سردار ہے فاطمہ، وہ بھی بھوک سے تڑپ رہی، اس کے بیٹے بھی بھوک سے تڑپ رہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ سب برداشت کیا کہ میری امت کو کوئی رخ مل جائے، کوئی راستہ مل جائے. 23 برس اس امت کے لیے رو رو کے گزارے ہیں. طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کیا بیتی تھی. 3 میل پتھر پڑے جس کی انگلی کے ایک اشارے سے طائف غرق ہو جاتا. پتھر مارنے والے تو کیا ہے، پورا طائف دھنس جاتا. انہی سے پتھر کھاتا کھاتا بے ہوش ہو کے گرے. اللہ کے بھی کیا نظام. ایسے حبیب جس کی قسمیں کھائے، لعمرک اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، وہذا البلد الامین مجھے تیرے شہر کی قسم، جس کی رسالت پر قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. جس کو قاب قوسین تک پہنچا کے اپنی ملاقات کا شرف بخشے. وہ کیا وقت تھا جب آپ بے ہوش ہو کے گرے، اور یہ عالم آیا کہ جب آپ کو اٹھا کر زید بن حارثہ دوڑے تو جائے پناہ کو سامنے عتبہ کا باپ تھا. وہ عتبہ جو ہر وقت اس طاق میں تھا کہ کب موقع ملے اور میں قتل کر دوں، لیکن اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں تھی سوائے کے باغ کے. تو زید بن حارثہ سیدھے باغ میں اور جب آپ کو لٹایا تو عتبہ جیسا جانی دشمن بھی حضور کا حال دے کے رونے لگے. پتہ کیوں؟ قریشی خون جوش میں آ گیا. طائف والوں نے قریشی کو مارا، رشتہ داری جوش میں آ گئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا محمد بن عبداللہ، اور خود بھاگا. انگور توڑنے کے لیے نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لاؤ، خود گیا انگور توڑے، پلیٹ میں سجائے. آگے جاتے ہوئے شرم آئی، نوکر کو بلا کر کہا اس کو یہ کھلانا ہے، اور اسے کہا تجھے قسم ہے رشتہ داری کی اور خون کی کہ تم نے میرے انگور رد نہیں کرنے، تو نے ضرور کھانے ہیں. دشمنوں کو جس پہ پیار آیا اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا کر دیا. جو امت کے لیے قربان ہوا اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ایک لاہور میں شام کو بازار میں چکر لگا کے تو دیکھو، آج کے کالجوں میں تو جا کے دیکھو، آج کے گھروں میں تو دیکھو
کوئی نہیں ان کو ملا ذبح کرنے کے لیے، صرف اپنا نبی ملا تھا، اسی کے ہر طریقے پہ چھریاں چلا رہے ہیں جو ان کے لیے قربان ہو گیا۔ ذرا سا آپ سنبھلے تو آپ نے انگور نہیں توڑے، پہلے وہ جو آیا تھا نا، جو آیا تھا انگور لے کر، اس کا فکر پڑ گیا کہ وہ نہ تو یہ صحیح، ارے بھائی تو کون ہے؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا؟ وہ کہنے لگا تمہیں کیا خبر یونس کون ہے؟ آپ نے کہا وہ نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ اور آپ نے سورہ یونس پڑھی، وہ مسلمان ہو گیا، آپ کو اپنے زخم بھول گئے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، دعا کیا کی ہے، اپنا دکھڑا سنا ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس۔ اے مولا اور کس سے گلہ کروں، تجھ سے تو ضرور کروں گا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ اتنا کچھ ہوا کہ اللہ سے بھی کہا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الی بعید یتجاہمنی عدو ملکتہ امری، میرے دشمنوں کے حوالے تو نے مجھے کیا، نہ میرا مقام سمجھیں نہ میرا مرتبہ سمجھیں، لیکن اے میرے مولا اگر تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، میرا بھی تو راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ یہ بنیاد بنائی گئی ہے اس امت کو ایک زندگی بتانے کے لیے، اسی کے طریقوں سے بغاوت، اسی کے طریقوں کو چھوڑنا۔ کوئی آدمی، ابھی حج میں ہم تھے، میں نے بڑی لمبی دعا کی، میں نے کہا آج لمبی دعا کرنی ہے، 35 منٹ پہ ختم ہو گئی، اور ہمارے نبی نے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کے سخت مہینے میں بغیر کھائے صرف ایک پیالہ دودھ پیا، 5 گھنٹے دعا کی اونٹنی پر بیٹھ کر، 5 گھنٹے ایسے آپ کا ہاتھ رہے، پھر کبھی وہ ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، کبھی ایسے ہو جاتے، اور اونٹنی جب بدکنے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے اور دوسرا ہاتھ پھر بھی اس طرح رہا، 5 گھنٹے 5 گھنٹے۔ یہ کوئی اپنے لیے مانگ رہے تھے، خود تو جنت کے مالک ہیں، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے تھے، وہ جنت کے سردار ہیں، اپنی بیویوں کے لیے مانگ رہے تھے، وہ جنت کی آپ کی ساتھی ہیں امہات المومنین، اپنی بیٹیوں کے لیے مانگ رہے تھے، وہ جنت کی سردار ہیں۔ اب کس کے لیے رو رہے تھے؟ آپ کے اور میرے لیے رو رہے تھے کہ یہ اللہ کرے ان پر اللہ کی پکڑ نہ اترے۔ 5 گھنٹے دعا فرمائے مسلسل، اور جانے سے ایک ہفتہ قبل آپ کو صحابہ ملنے آئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، میں تمہیں اپنا سلام پیش کر رہا ہوں، اور میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور ان کے بعد جو آئیں قیامت تک ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے کہا میری آل، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا میرے گھر والے۔ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ کہا میرا جنازہ نہیں ہوگا، مجھے چھوڑ دینا، باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا دوست جبریل آئے گا اور آسمان کے مقرب فرشتے آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے، اس کے بعد پھر تم باری باری آنا، پہلے مرد آئیں گے، پھر عورتیں آئیں گی، پھر بچے آئیں گے، اور تم میرے اوپر دعا کرتے کرتے باہر نکلتے چلے جانا، اور جس دن دنیا سے جانے کا وقت آیا، پیر کا دن 12 ربیع الاول، چاشت کا وقت ہے، دروازے پہ جبریل نمودار ہوئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت باہر آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے، نہیں تو واپس چلے جائیں گے۔ جبریل اندر، ملک الموت باہر، آپ نے اجازت دی تو ملک الموت اندر آئے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، میرے ساتھ یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ نے کہا اجازت لے کے اندر جانا، اور یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو کوئی مجبوری نہیں، جب تک رہیں گے ہم اجازت دیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا سوالیہ انداز سے یوں، تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا۔ ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں،
آپ نے کہا اپنا کام کرو. اللہم الرفیق الاعلی. اور وہ آخری گھڑیاں جس میں جانے کا بالکل چند لمحات باقی تھے، آپ نے وہ وقت بھی اپنی امت کو دے دیا اور کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. دیکھو کتنی عورتیں ہیں نماز پڑھنے والی، جاؤ دیکھو محلوں میں کتنے نوجوان ہیں نماز پڑھنے والے، جو اس محبوب کی آخری تعلیم کو بھی اس طرح پارا پارا کر گئے، جو آخری حد میں وفا کر گیا، یہ آخری حد میں جفا کر گئے. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، غلاموں نوکروں سے اچھا سلوک کرنا،